بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. سید الاولین والآخرین. امام المبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. صلوات پڑھ لیجیے. بس انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ موضوع میرا بھی وہی ہے جو بزرگ ہمارے بیان کر چکے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. موضوع آپ سن چکے، مگر یہ موضوع ہی اتنا وسیع ہے کہ اس کو جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے. کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے، مالک عظیم نے روز اول سے ہی ہدایت بشر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا. روز اول سے ہی اس ذات نے ہدایت بشر کا انتظام اپنے اختیار میں رکھا، اور کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس زمانے میں کوئی ہادی یا رہنما نہ آیا ہو. کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا. اور خلقت بشر سے پہلے خود ابو البشر کی خلقت اور رہنما کی خلقت، بشر کی خلقت سے پہلے خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کو یہ گوارا نہ تھا کہ بشر تو ہو مگر بشر کا کوئی رہنما نہ ہو، کہ رہنمائی لینے والے تو ہوں مگر رہنمائی دینے والا کوئی نہ ہو. تو بشر کی خلقت سے پہلے خود رہنما کو خلق فرمانا اس بات کی دلیل تھی. تو گویا کہ میں کہوں کہ اس ذات نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک کائنات رہے گی اور کوئی ایک بھی ہدایت لینے والا رہے گا تب تک ہدایت دینے والا بھی رہے گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اب چاہے وہ ہدایت دینے والا پردہ غیب میں ہی کیوں نہ ہو، ہدایت دینے والا رہے گا. کیوں؟ جب اسے ابتدائے خلقت میں ہی یہ برداشت نہ تھا کہ کائنات بغیر رہنما کے رہے، تو وہ انجام کائنات میں کیسے برداشت کرے گا؟ جب ابتدائی خلقت میں ہی اسے گوارا نہ تھا تو خود جو خلقت حضرت آدم ہے اس سے ایک اور مرحلہ، ایک اور مقام بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو رہنما کی خلقت ہوتی ہے اور جو ہادی کی خلقت ہوتی ہے اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے
ایک خاص مٹی کا اہتمام کیا گیا اور اسے کئی سال خمیر کیا گیا اور تب جا کے پیکر آدمیت تیار ہوا. اور جب ناب آدم پیکر آدمیت جب تیار ہوا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی اور پھر ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا جس طرح حضرت آدم کی خلقت میں یہ خاص اہتمام ہوا، کیا باقی آئمہ یا باقی انبیاء کی خلقت میں بھی آیا کوئی خاص اہتمام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو وہاں اس کا اتنا ذکر نہیں ہے کہ جس طرح تفصیل سے حضرت آدم کی خلقت کا ذکر کیا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کی خلقت میں کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور فرمایا. جیسا کہ بعض تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، مگر چونکہ خلقت حضرت آدم یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جب انسانیت تیار ہو رہی تھی، وہ ہے کہ انسان کی شکل میں ایک پہلی مخلوق تھی، ایک پہلا قدم تھا، تو اس لیے اس ذات نے گویا کہ اتنا خاص اہتمام کیا اور اتنا شرف عطا کیا حضرت آدم کی خلقت کو کہ تاکہ انسان اپنی ذات کے شرف اور عزت کو جان لے. شاید یہی ذکر ہے کہ حضرت آدم کی خلقت کا ذکر فرمایا. ایک صلوات پڑھیے محمد والی. لہذا نبوت کی منزل میں جب اس نے انبیاء خلق فرمائے تو وہاں بھی انفرادیت رکھی، اور جب امامت کا مرحلہ آیا تو اس وقت بھی پروردگار نے ہمارے پہلے امام کے خلقت میں بھی خاص اہتمام فرمایا تاکہ امامت کی منزلت اور اس کی جلالت کا اندازہ ہو جائے انسان کو. تو نبی تو سب نبی تھے اور امام بھی سب کے سب امام تھے، مگر تاریخ نبوت میں جس طرح حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا کسی اور نبی کو نہیں کیا، جس طرح حضرت آدم کو سجدہ کرایا، اسی طرح تاریخ امامت میں جس طرح حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے اور کوئی نہیں آیا. لہذا وہ نبوت کی تاریخ میں حضرت آدم کا امتیاز تھا اور یہاں تاریخ امامت میں حضرت علی کا امتیاز ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں امامت کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.